الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، میرے نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کے لیے جمع فرمایا۔ آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان مبارک کا جمعہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں برکتیں عطا فرما شعبان کے مہینے میں، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان کے مہینے میں پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، اے اللہ تو ہمیں سلامتی عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا۔ تو استقبال رمضان کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں خطبہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ تمہاری طرف متوجہ ہونے والا ہے جو شہر عظیم ہے، جو مبارک مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان ھذا الشہر لیس کالشہور، کہ اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو۔ اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ، کہ جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو برکت اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ واذا ادبر عنکم ادبر بالغفران الذنوب، اور جب یہ تم سے جدا ہوتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ تو رمضان کی آمد باعث رحمت، باعث برکت، اور اس کا اختتام ہمارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ شعبان بالکل آخر میں ہے، رمضان آنے والا ہے۔ تو آپ سب حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کا استقبال کریں۔ حضور فرمایا کرتے تھے، کیف یستقبلون رمضان، کہ تم لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہو؟ ہم لوگ اگر آج کے ہم پاکستان، ہندوستان کے رہنے والے، اور اب تو ہمارے عرب بھائی بھی، ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ، سموسوں کے ساتھ، کبابوں کے ساتھ۔ ہماری گھر کی عورتیں اسی اہتمام میں لگی رہتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ تم لوگ رمضان کا کیسے استقبال کرو گے؟ تو دیکھیں، رمضان کا استقبال جو ہے بنیادی طور پر ایک چیز تو سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے رمضان کا استقبال کریں کس کے ساتھ؟ توبہ کے ساتھ، کہ اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، جیسی ہم نے گزاری، جو گناہ ہم کرتے رہے، جو غفلت میں ہم پڑے رہے، جو تیری نافرمانیاں کی ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول رحمہ واوسط مغفرہ وآخر عتق من النار، کہ یہ مہینہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے پہلے عشرے سے ہی جو اس کا استقبال صحیح طور پہ کرتے ہیں اور گناہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے انسان کا؟ کہ وہ اللہ کو ناراض کرے، اور جو عبادات میں سب سے بنیادی چیز فرض ہے نماز، اور نماز کی اگر پابندی نہیں کرتا تو کم سے کم جو ہے وہ اب نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دے، کہ میں رمضان میں نمازوں کی پابندی کروں گا اور میں جو ہے وہ روزے رکھوں گا۔ دیکھیں نا، اگر ہم روزے نہ رکھیں اور نماز کی پابندی نہ کریں
تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے نہیں رکھتے. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورا پورا داخل ہو جاؤ. تو آج کا جو مسلمان ہے وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے کہ کچھ لوگ جو اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت، اس کو غالب رکھتے ہیں دین کے اوپر بھی. ہر معاملے میں ان کی طبیعت غالب ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں جن کو نماز سے بہت محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مومن جو ہے اس کو نماز سے محبت ہونی چاہیے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے جو ہے پورے دین کو ڈھا دیا. الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے. اور یہ تو بنیادی فرض ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ جس کو تم مسجد آتا جاتا دیکھتے ہو. یعنی جو مسجد آتا جاتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جو ہے مومن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن اللہ رب العزت اپنے سائے کے نیچے اس شخص کو جگہ دیں گے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، کہ جس کا دل جو ہے وہ معلق ہو، ٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، کس میں؟ مسجد کے اندر. تو نماز بنیادی طور پر نماز فرض ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہی مکمل دین ہے. آپ ان کو دیکھیں گے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن جب بات آ جاتی ہے روزے رکھنے کی تو روزہ رکھنے میں وہ بڑے سست ہوتے ہیں. روزہ وہ نہیں رکھ سکتے. وہ کہتے ہیں یار روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، میں کھانا نہیں چھوڑ سکتا، میں پینا نہیں چھوڑ سکتا، میں جو ہے سگریٹ پینا نہیں چھوڑ سکتا، پان کھانا نہیں چھوڑ سکتا، میں جب تک چائے نہ پیوں تو مجھے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو روزہ ان کے لیے مشکل ہے. تو اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے دین کو اپنا مزاج بنایا. اب دین تو کیا ہے؟ اپنے مزاج کو قربان کرنے کا. اب ایک شخص ہے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ روزہ بڑے محبت سے رکھتا ہے، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے ہر مہینے میں، اور سنت اور روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی بڑے شوق سے رکھتا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے نماز پڑھنے کی تو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. اب اس کو بھائی تو روزے تو بڑے خوشی سے رکھتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کیوں کہ مزاج کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مزاج بنایا، نماز کا مزاج نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ نماز میں اس کو پرابلم ہوتی ہے، روزہ خوشی سے رکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو نماز بھی خوشی سے پڑھتے ہیں، جو روزہ بھی خوشی سے رکھتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ نہیں دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے صف کے نمازی ہوتے ہیں اور تہجد گزار ہوتے ہیں اور پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ کے اندر انتہائی درجے سست ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. روزہ رکھنے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں. آپ نے ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے کیا کوئی بل دیا؟ ہم نے آپ سے پیسے لیے ہیں کہ بھئی آپ 50 پاؤنڈ دیں گے تو جمعہ پڑھیں گے، اگر 50 پاؤنڈ نہیں دیں گے تو جمعہ نہیں ہوگا. تو میں دیکھتا ہوں آپ سب کے سب چلے جائیں گے. ابھی میں کہوں نا کہ جی 50 پاؤنڈ یو ہیو ٹو پے 50 پاؤنڈ ادروائز یو کین لیو دا مسجد، تو ایوری بڈی کین لیو دا مسجد. سم پیپل کین ریمین کہ وہ ہو وی ہیو ٹو پے 50 پاؤنڈ فار جمعہ صلاح، تو یہ مسجد خالی ہو. وی کین سی دا مسجد از ایمٹی. کیوں؟ کہ بھائی اب 50 پاؤنڈ دینے. اسی لیے لاٹ آف پیپل وی ہیو سین دے پرے صلاح، دے کیپ فاسٹ، when the time come for give zakah they don't give zakah because they think we have to work hard to make money. ہم نے تو بڑی محنت کی ہے کہ we earn the money, اور you people are saying قرآن سے اسلام سے you have to pay zakah, تو we don't pay zakah. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. بہت سارے لوگ نہیں دیں گے، آپ دیکھیں گے دیندار ہوں گے، they are pious person but they don't give zakah. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ تو بڑا مشکل کام ہے پیسے دینا. اچھا اب اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. lot of people they are poor, they don't have money, تو ٹھیک ہے they don't give zakat. And some people we have money, and some people we are very super rich, some people they are ماشاءاللہ تھوڑے سے ہیں بس ہے we have some money, we don't have money. تو اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جن کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا, then the time come for zakah, so they pay only, for example they have a saving for 1000 pound.
تو they have to pay zakat 25 pound. تو they pay happily, ماشاءاللہ. اور ایوری ٹائم دے پرے, یا اللہ مجھے اور پیسے دے, give me more wealth, give me more wealth, اور پیسے دے, اور پیسے دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ give next month, انشاءاللہ next year they having a saving for 100,000 pound. تو اب 100,000 pound میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے بھائی؟ 100,000 pound میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 2,500 pound دینی ہے. تو اب 100,000 pound they have money in their account. When the time come for pay zakat to 2,500 pound, they say, oh, this is too much. I can't pay this much money. You know, وہ جو فرعون تھا نا, وہ قارون کیا مسئلہ تھا؟ قارون کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز, کہ ہم نے اس کو خزانے دیے تھے. تو جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی نا, حضرت موسیٰ نے کہا give money for poor, give زکوٰۃ. تو اس نے کہا نہیں, یہ میں کیوں دوں بھائی, انما اوتیت علی علم, کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے, میں نے تو بڑا ورک ہارڈ کیا ہے, اتنا پیسہ کمایا ہے. تو اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. تھوڑی زکوٰۃ دینا, دس از ایزی فار us to pay less زکوٰۃ. When you are millionaire, you have $1 million in your account, and when you have 100,000 pound in your account, that is the time for testing. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ یو. Now کہ اب آپ پے کرو نا 2,500 pound, تو وہ نہیں پے کرے گا. وہ کہے گا نہیں, this is lot of money. تو باس ہم لوگ کیا کرتے ہیں, we love money, کیونکہ ہم پیسے سے محبت کرتے ہیں. Very easy to pray salah and keep fast, mashallah, no problem. When the time comes for zakah, we don't give zakah. تو زکوٰۃ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین. اچھا, پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے, فورتھ رکن کون سا ہے؟ حج ہے. You can see lot of people, they love to go for Hajj and Umrah every year. I know a lot of people. وہ ہر سال جو ہے they go for Hajj. Nowadays the Hajj cost us how much? Minimum is 5,000 pound. Minimum. تو وہ they are ماشاءاللہ they can go easily. اور حج پہ جائیں گے 5,000 pound خرچ کریں گے. They go for Umrah whole month Ramadan. They live over there in Makkah and Medina. MashaAllah, in Hilton, in Clock Tower. They pay a lot of money. They spend 10,000 pound. When the time comes for give sadaqah and zakah, then they say, oh, no. This is very hard for us. Kyunki they love to go over there. And they spend time over there and they live in the 5-star hotel. MashaAllah, we love Islam with the luxury. Ramadan, I spend Ramadan in Makkah and Medina, MashaAllah. کیوں بھائی؟ You know, بس سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, 5-star MashaAllah, افطاری, 5-star سحری, MashaAllah. Because they don't follow the Islam, they follow the desires. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو nowadays we don't follow the Islam, we follow our desires. What we like, we follow. What we don't like, we don't follow. نہیں یار یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ کام آپ کرو بھائی, یہ کام ہمارا نہیں ہے. تو لہذا دیکھیں, اسلام از کمپلیٹ وے آف لائف, ٹوٹل پورا زندگی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو وی ہیو ٹو ویلکم رمضان ود دا اوپن ہارٹ. اور اوپن ہارٹ کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو میک توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے لوگو اللہ کے ساتھ توبہ نصوحا کرو. You know in nasa, what is the meaning of nasa? Nasa means, in Urdu we call درزی. درزی جو ہوتا ہے نا, درزی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑے کو سیتا ہے نا, جب کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سیتا ہے. اور انگلش میں بھی کال ٹیلر, تو وہ اسٹیچ کرتا ہے کپڑوں کو. تو نسا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی سے, you know everybody, we all sinners, کلو بنی آدم خطاؤن, تم سب کے سب جو ہے وہ کیا ہو؟ خطا کار ہو. اور خیرکم, اور تم میں خیر الخطائین التوابون, اور تم میں سب سے بہترین. بھائی خطا کار بھی بہتر ہوتا ہے کیا؟ غلط کام کرنے والا بہتر ہوتا ہے, لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو میک توبہ بفور رمضان, دین انشاءاللہ پھر وہ جو ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ,
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر یہ تقوی پیدا ہوگا، ورنہ رمضان تو آئے گا چلا جائے گا آئے گا. اور myself mashallah I'm become next year is 50 years old, so I can't remember when I keep one first fast. I think is the age of 7 or 8, so almost 40 years, more than 40 years I keep fast. So right now I don't have any taqwa. It means my fasting is not good, not according to the sharia. کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعامل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، غلط کام نہیں چھوڑتے اور برائی نہیں کرتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں آپ نے یو کیپ فاسٹ، دین یو ہیو ماشاء اللہ گڈ ہیلتھ، اور آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی.